وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ رحمان آیت نمبر 24، 25، 27، 73 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم نے قرآن پاک کو پس پش ڈال دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار. اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا. وخلق الجان من مارج من نار. اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین ورب المغربین. وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان. اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان. دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سامنے کرم، سورہ رحمان ہے، آیت نمبر 24. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو تم بس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سامنے کرام، مضمون اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں، اپنی خلاقیت، ربوبیت کا بیان ہو رہا ہے کہ میری یہ نعمتیں ہیں، میری یہ قدرتیں ہیں، تم کیوں میری نعمتوں کو جھٹلا رہے ہو؟ مدعا یہ ہے، اس صورت کا مرکزی مدعا یہ ہے. اور پھر خطا کاروں کی بات ہوتی ہے اس کے بعد. یعنی دیکھیں، یہ سورت کی ایک ترتیب ہے. الرحمن علم القرآن
خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ تعالیٰ پہلے رحمان، پھر رحمانیت کا تذکرہ کرتا ہے، پھر قرآن کا، پھر انسان کا اور اس کو جو بیان، اور پھر اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ گنوانا شروع کرتا ہے۔ والسماء رفعها ووضع الميزان۔ اب یہ اگر آپ اس مضمون کو دیکھیں نا، یہ اس تمام صورت کے مضمون کو، تو پہلے تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات آشکارا کرتا ہے کہ میں رحمان ہوں، میں نے یہ مخلوق رحم کے لیے پیدا کی ہے، غضب کے لیے پیدا نہیں کی۔ باقاعدہ اس کو تمام انسان کو صلاحیتیں دی ہیں کہ یہ دنیا میں آ کے بیکار زندگی نہ گزارے، اور یہ وہ کام کرے جس کے لیے میں نے اسے پیدا کیا ہے، اور وہ کام یہ اپنے غرض پیدائش میں اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے کہ جب یہ میری نعمتوں کو بجائے استعمال کرے، بے جائے استعمال نہ کرے۔ دیکھیں، آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا، نعمت کی یا تو تکذیب کریں گے، یا اس کا شکریہ ادا کریں گے، یا اس کی ناشکری کریں گے۔ دو صورتوں میں ایک ہی صورت ہے۔ آج کا جو انسان ہے، یعنی ہم جو مسلمان ہے، وہ تو نعمتوں کو ضائع کر رہا ہے، زندگی کو ضائع کرنے پر تلا ہوا ہے، اور مسلسل ناشکری کا ایک رویہ ہے۔ یہاں تو دیکھیں 31 بار اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بات بار بار کی ہے کہ تم میری نعمتوں کی ناشکری کیوں کر رہے ہو؟ کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ تم سرتاپا میری نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہو، ہر چیز میری نعمت ہے، تمہارے وجود کو برقرار رکھنے کا پروگرام میں نے بنایا ہے۔ آج کا جو سبق ہے، سمندر میں جو جہاز ہیں پہاڑ جیسے، اس کو یعنی دیکھیں، پانی کی ایک صفت ہے کہ وہ بھاری چیز اس میں ڈوب جاتی ہے، بھاری چیز اس میں ڈوب جاتی ہے، کتنی بھی بھاری ہو۔ مطلب آپ ایک سوئی ڈالیں، سوئی سمندر میں ایک سوئی ڈالیں یا پانی میں سوئی ڈال لیں، وہ نیچے بیٹھ جائے گی تہ میں۔ لیکن اب دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ اگر ایک خاص طریقے سے ہم اس میں جہاز بنائیں، بحری جہاز بنائیں اور سمندر کو پار کریں، کیونکہ سمندر کا دیکھیں آج کی جو تجارت ہے وہ تمام بحری جہازوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ ہزاروں کنٹینرز کا ایک جہاز ہوتا ہے، اور وہ سامان اسی میں آتا ہے، اور مجال ہے کہ وہ ڈوبے، یعنی زبردست، یعنی جو اس کی لہریں ہوتی ہیں اور جو اس میں طوفان اٹھتے ہیں سمندر میں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھا دیا ہے کہ تم نے اس طریقے سے جہاز بنانا ہے، چاہے جتنا پہاڑ جیسا جہاز بنا لو، وہ سمندر کو پار کر جائے گا۔ پھر سمندر کو تابع کر دیا ہے ایک قانون کے کہ اگر اس طریقے سے تم پر بوجھ ڈالا جائے تو تم نے اس کو اپنی سطح پر رکھنا ہے۔ اب یہاں جو ہے ایک نقطہ ہے، وَلَهُ الْجَوَارُ، یہ جہاز اسی کے ہیں جو اٹھے ہوئے ہیں، پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں، کل اعلام۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان کو اتنا دماغ کس نے دیا ہے؟ اب دیکھیں، میں ایک ویسی ضمنی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ بن مانس وہ تقریباً انسان کے مشابہ ہے، سر وغیرہ، یہ ہاتھ پاؤں، کھڑا ہو کے چلتا ہے، بن مانس، گوریلا آپ جسے کہتے ہیں۔ تو بندر جو ہے وہ 4 پاؤں پہ چلتا ہے، بن مانس جو ہے وہ 2 پاؤں پہ چلتا ہے۔ تو کیا اس کے پاس وہ طاقت میں بھی زیادہ ہوتا ہے، جسامت میں بھی زیادہ ہوتا ہے، تو کیا اس کے پاس اتنا دماغ ہے؟ ویسی ایک دیکھیں، بالکل سطحی طور پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ اس کا دماغ ہم سے بڑا ہوتا ہے، اس کا سر ہم سے بڑا ہوتا ہے، کیا اس کے پاس اتنی طاقت ہے؟ کیا نہیں، طاقت کی بات نہیں ہے، اتنا علم ہے،
اتنا دماغ ہے، بات تو ساری عقل کی ہے. انسان زمین سے چاند تک پہنچ گیا ہے تو یہ کیا تھی؟ یہ عقل تھی وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو یہ سب کچھ اسی کا ہے، ہم بھی اس کے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی کا عطا کردہ ہے. اب یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی. اب وہی عقل، میں اس آیت کے مضمون تک آ رہا ہوں، وہی عقل جب آپ استعمال کرتے ہیں تو زمین پر آپ جہاز بنا لیتے ہیں، پھر اسے سمندر میں ڈال دیتے ہیں اور اپنی تجارت کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ اس کی عطا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ. یہ نقطہ نوٹ فرمائیے، بالواسطہ یا بلا واسطہ. جو کچھ بھی ہم بنا رہے ہیں انسان جو کچھ بنا رہا ہے یہ تو بالواسطہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہی ہے، کیونکہ اللہ نے ساری طاقتیں دی ہیں، یہ سارے اسباب اللہ تعالیٰ نے مہیا کی ہیں. یہ جہاز، لمبے چوڑے جہاز جو ہیں، جو بھی ہے، تو یہ عقل کس نے دی ہے؟ یہ سامان نے بنانے کی لیے ساز و سامان کس نے عطا فرمایا ہے؟ کوئی ایک چیز اس میں آپ مجھے بتا دیں کہ یہ آپ یہ کہیں کہ اس میں اللہ انوالو نہیں ہے، اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے، آپ نہیں کہہ سکتے. تو وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اسی کے ہیں جہاز. اے انسان تم بھی میرے ہو، اِنَّا لِلَّهِ، ہم بھی اللہ کے ہیں. اور تمہیں تھوڑی سی میں نے جو آزادی دی ہے کہ ناشکری تم کر سکتے ہو، لیکن تمہاری ناشکری پہ میں راضی نہیں ہوں. تم اگر شکر گزاری کرو گے، ان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم میری شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ فاسق قوم سے راضی نہیں ہوتا. تو بہرحال میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت سورہ رحمان کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. آپ اس کو روایتی طور پہ آپ یہاں پر نہ بیٹھا کریں. جو بھی اگر مستقل میرا قاری ہے، سن رہا ہے، جو بھی ہے، جس وقت بھی ہے، جہاں بھی ہے، تو آپ روایتی طور پہ یہ درس پہ نہ بیٹھا کریں. آپ کچھ لینے کے لیے، کچھ سمجھنے کے لیے بیٹھا کریں، کچھ اپنے لیے فائدہ اس میں تلاش کریں. ہم یہ دیکھیں زندگی تو ہم گزار رہے ہیں نا، یہ ہم روزمرہ کی زندگی گزار رہے ہیں، روز و شب ہمارے گزر رہے ہیں کہ نہیں گزر رہے. تو یا تو یہ آپ بامقصد ایک زندگی گزار رہے ہیں، یا آپ کی زندگی بے مقصد گزر رہی ہے. ہماری آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں. آج کے مسلمان کا تو نظریہ باطل ہے زندگی کا. اس نے تو دنیا کو مدعا بنا لیا ہے، دنیا ہی کے لیے جی رہا ہے، اور اس کے ذہن پہ دنیا ہی سمائی بھی ہے. میں مختصر الفاظ کہہ رہا ہوں، ہر ایک کے مشاغل، شوق وغیرہ الگ الگ ہیں، میں اس پہ بات نہیں کرتا. لیکن اگر کوئی مشغلہ ہے تو وہ دنیا کا ہے. اگر حلال بھی آپ رزق کما رہے ہیں تو وہ دنیا ہی آپ کا مدعا ہے. بعض اوقات ایسی باتیں آتی ہیں کہ بھئی یہ بھی پوچھا جائے گا، انسان بھوکا کیوں ہے، تمہارا پڑوسی بھوکا کیوں ہے، لیکن یہ بھی پوچھا جائے گا. لیکن سب سے پہلے تو وہ سوال ہوگا، اگر کوئی شخص انسانوں کے تمام حقوق پورے کر بھی رہا ہے لیکن اس کا مدعی زندگی دنیا ہے، باطل ہے، تو اس کی تو پکڑ ہوگی. یہ میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں، بعض اوقات انسان غلط سوچتا ہے، غلط انداز سے سوچتا ہے. اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ زندگی کیوں گزار رہے ہیں، بامقصد یا بے مقصد. آپ کا مقصود حیات حق ہے یا باطل ہے. آج کے مسلمان کا نظریہ مقصود حیات باطل ہے اور دنیا ہے. اس کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، یہ ظاہر کے دھوکے میں ہے، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے. اللہ تو بہرحال
پھر اللہ تعالیٰ اب یہ دیکھیں تھوڑی سی 2-3 آیاتیں میں پڑھ دیتا ہوں، پھر اس پہ بات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تیرے رب کی جلیل اور کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یسألہ من فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو بھی مخلوقات ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت وہ ایک نئی شان میں ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے زمین کے ذمہ داروں، ہم تم سے عنقریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم زمینوں اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دیکھو۔ لا تنفذون الا بسلطان، اس کے لیے تم نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے، اور وہ زور تم میں ہے نہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم؟ یرسل علیکم شواظ من نار، تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا۔ فلا تنتصران، جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب کیا ہوگا اس وقت جب آسمان پھٹ جائے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اور پھر انہیں پیشانی اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہ جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانٍ، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے، دوڑتے رہیں گے۔ اچھا، اب یہ مضمون ہے، تھوڑا سا اگر آپ میری طرف متوجہ ہوں، کوئی بھی نیک کام کر رہے ہوں تو تھوڑا سا میری طرف فارغ ہو جائیں، تو کیونکہ اس میں ایک مضمون ہے، یہ سارا مضمون جو ہے اگر آپ شروع سے دیکھیں۔ سامعین کرام دیکھیں، اب میں تھوڑا سا یہ تمام میں نے مضمون تو آپ کو پڑھ دیا، ترجمہ آپ نے سن لیا۔ میں نے آپ کو یعنی سبق کے آغاز میں بھی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا یعنی اس کا خلاصہ بیان کیا تھا، ابھی میں پھر بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں، سورہ رحمان کس کے لیے؟ ہمارے لیے، 2023 کے مسلمانوں کے لیے۔ آج تاریخ ہے 6 تاریخ ہے فروری کی 2023، آج کے مسلمان کے لیے۔ نعمتوں کو کون جھٹلا رہے؟ آج کا مسلمان۔
اللہ کے دین سے کس نے رخ پھیر لیا ہے؟ آج کے مسلمان نے۔ اللہ کے قرآن کو کس نے چھوڑ دیا ہے؟ آج کے مسلمان نے۔ رسول کی پیروی کو، رسول کے اتباع کو، رسول کے دین سے کس نے پیٹھ پھیر لی ہے؟ آج کے مسلمان نے۔ ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں برائے مہربانی، اور اگر آپ کہتے ہیں یہ قرآن میرے لیے نہیں ہے تو چھوڑ دیں، اسی وقت بند کر دیں یہ درس، یہ اس کو سننا چھوڑ دیں، کوئی اور کام کریں جس میں آپ کی دلچسپی ہے، کیونکہ یہ تو پھر کار فضول ہو گیا، بس درس لگا لیا، سن رہے ہیں آپ، کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے اس پہ، کچھ سوچ ہی نہیں رہے اپنے لیے، کچھ اس میں آپ سوچ ہی نہیں رہے، تو یہ نہ کریں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں۔ یہ قرآن بڑا عظیم الشان کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، مجھ سے مخاطب ہے، آپ سے مخاطب ہے۔ اب یہ سورہ رحمان کو میں یعنی آپ کے لیے، اپنے لیے سوچ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں کہ بھئی اس میں میرے لیے کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے شروع سے مجھے فرمایا ہے کہ اے انسان دیکھو، میں تو بڑا مہربان ہوں، الرحمن، میں نے تمہیں قرآن جیسی نعمت دی ہے، اور یہ سارے مضمون میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے، خاص عطا سے، میرا کچھ اس میں کمال نہیں، اللہ نے چاہا تو مجھ سے بلوا لیا، تو اس کی عطا سے میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ دوبارہ آپ پڑھیں، وہ یعنی کافی تفصیل سے میں نے بات کی۔ اب خلاصہ کلام میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کا تذکرہ کیا، الشمس والقمر بحسبان، نجم والشجر یسجدان، سما رفعہ ووضع الميزان، اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان، والارض وضعها للانام، فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام، والحب ذو العصف والریحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقین والمغربین، مرج البحرین یلتقیان، بینہما برزخ لا یبغیان، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ یہاں تک آ گیا مضمون۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کل من علیہا فان، یہ نعمتیں میں نے تمہیں دی تو ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے اس پر ختم ہونے والا ہے۔ یہ وہ یعنی نقطہ عروج ہے، یہ نقطہ عروج کہہ لیں یا ایک اہم بات ہے، یعنی یہ تمام نعمتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ختم ہونے والا ہے۔ تو ہمارا تو یہ ہمارا ماننا تو یہ نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں ابھی تو جئیں گے 70 سال کی عمر کے لوگ میں نے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، یعنی موت بھولی بھی ہے ہم سے۔ اور حقیقت میں ہم سب سے کیونکہ ہمارا رخ یعنی آخرت کی طرف ہمارا رخ نہیں ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، ظاہر کی طرف ہے، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، آپ جس طرف جا رہے ہیں اس طرف رخ کر لیں۔ آخرت ہماری منزل ہے، ہماری منزل اللہ ہے، ہماری انتہا اللہ ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، ہم نے رب کے پاس جانا ہے، رب کی طرف توجہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کل من علیہا فان، یہ سب کچھ جس سے تم نے دل لگایا ہوا ہے یہ ختم ہونے والا ہے، ایک ذات باقی رہے گی، یبقیٰ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو تم اس ذات کی طرف رخ کر لو۔ اس ذات کی طرف تم کیوں نہیں رخ کر، اس سے کیوں تم نے رخ پھیر لیا ہے؟ یسألو من فی السماوات والارض۔ اب میں ایک خلاصہ آپ کو دے رہا ہوں، پھر انشاءاللہ بات اس پہ تفصیلاً کریں گے اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ میں یعنی تمہیدی مضمون بیان کر رہا ہوں، یہ سب کچھ جو میں نے آپ کو پڑھا یعنی پڑھ کے سنایا ترجمہ نا، اور اس کے بعد پھر متقین کا تذکرہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ دیکھو اگر تم نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو میں تو تمہارے لیے فارغ ہونے والا ہوں، حساب کتاب تو میں تم سے کروں گا، سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اور تم بھاگ تو نہیں سکتے، تم کہاں بھاگو گے؟ تم میں زور ہی نہیں ہے بھاگنے کا، مجھ سے تم بھاگ نہیں سکتے، زمین اور آسمان سے تو تم بھاگ نہیں سکتے، تو تم کہاں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، دوسری جگہ ہے، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ دیکھیں بڑی حکمت والا قرآن ہے، میں تو بڑا مطلب وہ بیان سے باہر ہے یعنی اس کی حکمتیں اور شان وغیرہ، لیکن میں آپ کو ایک اور آیت یہاں پر رک کر سناؤں گا۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
کہ انہیں کیا ہوا کہ یہ نصیحت سے منہ موڑے جا رہے ہیں، نصیحت سے منہ موڑ لیا ہے، اور کیسے منہ موڑا ہوا ہے، کیسے بھاگے جا رہے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، جو کہ گویا کے بتکے ہوئے گدھے ہیں، فرت من قسورہ، اور شیر سے بھاگے، شیر کو دیکھ لیا انہوں، شیر سے بھاگے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری کیفیت ہے، ٹوٹلی اعراض قرآن سے ہمارا، گویا کے بتکے ہوئے گدھے ہیں، جنگلی گدھے ہیں، شیر کو نظر دیکھ لیا بس سر پٹ دوڑنے لگے۔ یہی حال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، قریش مکہ نے مخالفت، انتہائی مخالفت شروع کر دی اور ترکیبیں کرنے لگے، کبھی کیا قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو اچھا چلیں، وہ جانے، ان کا کام جانے، قریش مکہ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو ہدایت سے بھاگ رہے ہیں، جیسا کہ جنگلی گدھے ہیں اور شیر سے بھاگ رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ محسوس کریں یا نہ کریں، اس وقت یہی صورتحال ہے کہ ہم ہدایت سے بتکے ہوئے ہیں۔ نہیں قرآن، اب یہ قرآن دیکھیں، قرآن میں اپنے درس کا نہیں کہہ رہا، مطلق ایک درس قرآن دیکھ لیں، اس کو سننے والے لوگ نہیں ہیں، سننے والے لوگ نہیں۔ آپ دیکھ لیں، 3 سال 4 سال ایک کلپ کو لوڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں درس قرآن کے، آخر میں 4 سال بعد دیکھو تو کبھی آتا ہے کہ 12 دیکھنے والے ہیں، 4 سال میں 12 لوگوں نے دیکھا ہے، 13 لوگوں نے دیکھا ہے، یا 20 لوگوں نے دیکھا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے ابھی تک جو 2023 کی صورتحال ہے۔ تو مجھے ایک صاحب ہیں، تو یعنی ہمارے گروپ میں، وہ کہتے ہیں مجھے مشورے دیتے رہتے ہیں، اتنے لمبے درس مت دیا کرو، اور آج کل لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اتنے لمبے درس مت دیا کرو۔ کہتے ہیں جتنا تم چھوٹا کلپ بناتے ہو، بس جتنا چھوٹا کر سکتے ہو کرو، زیادہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں نام نہیں لیتا، لیکن ایسے ہیں، ایسے میسیجز مجھے آتے ہیں، اتنی طویل باتیں، اتنی کیا لوگوں کی دلچسپی ہے ہی نہیں۔ دیکھیں، تھوڑی بات بھی آپ نہیں سنیں گے میرے، آپ یعنی درس کے ہم سٹیٹس کو جب ہم دیکھتے ہیں، کوئی بھی لائیو درس ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے، تو اب وہ کسی نے درس آ گیا اس کے سامنے، 1-2 جملے اس نے دیکھے، بس کلپ بدل دیے، 3 سیکنڈ، زیادہ تر لوگ 3 سیکنڈ تک دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا قرآن کی بات ہو رہی ہے، چھوڑو آگے بڑھو، کوئی فنی کلپ لگاؤ، کوئی گانا لگاؤ، کوئی قوالی لگاؤ، کوئی کیا لگاؤ۔ تو اسی طرح ہے، بہرحال تکلیف دہ بات ہے، بات آدھی میں رہ گئی، تو انشاءاللہ اگلے درس میں میں بات کروں گا، لیکن یہ مضمون ذہن میں رکھیں، کیونکہ میں دوبارہ دہراؤں گا نہیں، ابھی تمہید جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا،
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم